وہ جو گھوڑا ہے جس کی لگام ہمارے پاس نہیں ہوتی اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارا نفس ہوتا ہے۔ ایک ہمارے جسم کے اندر نفس ہوتا ہے، رائٹ، جو کہ ہر وقت ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے مینٹلی طور پر۔ تین قسم کے طریقے سے ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب میں جو باتیں بولنے لگا ہوں تھوڑی سی کڑوی ہیں، لیکن ذرا ہضم کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو ایک باری روکتا ہے کسی اچھے کام سے اور ایک باری لے کے جاتا ہے برے کام کی طرف۔ اگر آپ برے کام کی طرف نہیں جاتے تو وہ دوسری ٹرائی کرتا ہے، لیکن جب تیسری باری آپ نہیں جاتے تو پھر تیسری ٹرائی وہ نہیں کرتا، آپ خود وہ تیسری ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، ہم سب لوگوں کے اندر ایک عجیب سی نیچر ہے، ہم سب لوگ گناہ کو چھوٹا اور بڑے میں کمپیئر کرتے ہیں کہ یار یہ گناہ جو ہے نا یہ چھوٹا ہے، یہ گناہ جو ہے بڑا گناہ نہیں کرنا لیکن چھوٹا گناہ کر لینا ہے۔ چھوٹا گناہ ہی آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ کو اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دینا۔ مثال کے طور پر جس طرح بچے نے کہا کہ جو ہے شیطان ہمارے دماغ پہ قابو کر لیتا ہے، اور وہ ہم قابو سے ہونے دیتے ہیں۔ کیسے ہونے دیتے ہیں؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے نا باؤنڈیڈ ہے، حالانکہ ہم اپنے جسم کے خود کے مالک ہیں۔ یہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ اسے آرڈر دیں یہ پین اٹھائیں، یہ پین اٹھا لے گا۔ آپ اس برین کو آرڈر دیں کہ بھائی یہ چیز سوچو، یہ وہ چیز سوچنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم آرڈر نہیں دیتے ہیں، ان سب چیزوں کو ریلیکس کرتے ہیں، دین آپ کے اوپر شیطان ہیوی ہونا شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بیزی رہیں گے، جتنا زیادہ بیزی رہیں گے اتنا زیادہ آپ شیطانی وسوسے سے دور رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں فارغ دماغ شیطان کے دماغ، یہ اسی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ فارغ دماغ کام نہیں کچھ کر رہا ہوتا، کوئی ایکٹیویٹی میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی مزدور سے ملو اور وہ جو اینٹیں اٹھاتا ہے، اس سے آپ پوچھیں یار تمہارے دماغ میں شیطانی خیالات آتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں یار، مائنڈ میں ایک ہی چیز ہوتا ہے کہ 1000 اینٹ میں نے 5 بجے تک اوپر پہنچانی ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں ایک ٹارگیٹ ہے۔ آپ نے اپنی لائف میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ بنانا ہے۔ اگر شیطانی وسوسے سے بچنا ہے اور شیطانی دماغ سے بچنا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ بنانا ہے۔ جیسے کہ پیپر آپ کا اگلا دن، کہ آج رات کو میں یہ چیپٹر یاد کر کے سوؤں گا، اگلے دن میں یہ ریوائز کروں گا۔ اور ریوائز کرنے کے دوران بھی جب آپ ریوائز کر رہے ہو سبق یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو تو آپ کا مائنڈ ایک دم ایسے ڈائیورٹ ہوتا ہے، آپ کو سوچنے کی طرف جاتے ہو۔ آپ نے 2-3 بار اسے روک دینا ہے، پھر آپ نے اس طرف، پھر روک دینا ہے، پھر اس طرف، یعنی 2-3 بار آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو آپ کا برین آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور جب برین آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا تو پھر وہی برین کرے گا جو آپ چاہو گے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں خواب آتا ہے، ایک وہ جو چوز کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا خواب دیکھنا ہے۔ یہ سننے والے سوچیں گے، ایک وہ رات کو سوتے ہیں انہیں خواب آیا تھا، خواب آیا بھائی پہاڑی سے گر رہے ہیں، گاڑی آ گئی، کچھ کی چلے گی۔ ایک وہ جو چوز کرتے ہیں انہوں نے کیا خواب دیکھنا ہے۔ جو چوز کرتے ہیں وہ کنٹرول ہے ان کا اپنے برین کے اوپر، اور کنٹرول برین پہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے بار بار۔ ایک منٹ کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول کرتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے میتھ کا چیپٹر 1 سالو کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ سے بتا رہا ہوں، چیپٹر 1 سالو کرنا شروع کیا اور آپ نے پہلی ایکسرسائز سالو کر کے 3 ایکسرسائز ہیں اس کی، پہلی سالو کر کے آپ نے کہا یار ایسے کرتا ہوں میں ذرا باہر گھوم کے آ جاتا ہوں، بس آپ نے شیطان کو ٹائم دے دیا۔ کیا دے دیا؟ ٹائم دے دیا۔ آپ نے اپنے برین کو ڈائیورٹ کر دیا، آپ باہر چلے گئے، واپس آئیں، آپ کی وہ گرپ ختم ہو جائے گی۔ جب آپ نے سوچا چیپٹر 1 ختم کر کے ہی باہر جاؤں گا تو چیپٹر 1 پورا ختم کریں، آخر کویسچن کمپلیٹ ہو جائے، اس کو ریوائز کریں، دین اس کے بعد بیٹھ جائیں آپ، پھر آپ کا برین آپ کے کنٹرول میں رہے گا، ادروائز برین آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ لاسٹ 2 پوائنٹ بتا کے ویڈیو کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، ہزاروں لڑکیاں اور ہزاروں لڑکے جن کی میٹرک میں یا انٹر میں سپلی آتی ہے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ شاید ٹیچر کی وجہ سے سپلی آ گئی، کوئی سمجھتا ہے کہ شاید بچہ پڑھتا نہیں اس لیے سپلی آ گئی۔ سپلی صرف اسی وجہ سے آتی ہے کہ وہ بچہ اپنے اوپر خود کے اوپر قابو نہیں پا رہا ہوتا، اس کا برین، اس کی باڈی اس کے خلاف چل رہی ہوتی ہے، اس کے سیلز گرو ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ایج وائز بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک ینگ ایج کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کے ہارمون ایشو چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا برین سائیکالوجی ساری چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، ٹھیک ہے، وہ سب چیزوں میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے۔ اس چینجنگ کے دوران بچے کو 3-4 چیزیں چاہیے پیرنٹس کی طرف سے، جو کہ پیرنٹس اسے دیتے ہی نہیں، بلکہ ٹیچر بھی نہیں دیتے اسے۔ کیا چیز چاہیے بچے؟ ایون کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ سر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہوں، مجھے سبق یاد ہی نہیں ہوتا اور میرا برین ہر وقت نیگیٹو تھاٹس کی طرف یا کسی اور طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کی ہابی کیا ہے؟ اس نے کہا میری کوئی ہابی نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی ہابی بناؤ، آپ کوکنگ ہابی بنا لو، گارڈننگ ہابی بنا لو، کچھ بھی ہابی بناؤ، لیکن کوئی ہابی بناؤ جس میں تم اپنے آپ کو بیزی رکھو، فری ٹائم پہ کیا رکھو؟ بیزی رکھو۔ جب تمہاری کوئی ہابی نہیں ہے تو تم ڈائیورٹ ہوتے رہو گے۔ تو یہ چیز میں رکھیے گا، اگر آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو سے بچ کے رہیں تو پازیٹیو ہابی بنائیں، آپ پازیٹیو، نیگیٹو نہیں۔ پورے دن میں آپ کاغذ لے کے شام کو بیٹھیں گے، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سے آپ سوچتے ہو، کتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہو، تو آپ کو جواب ملے گا کہ 20 گھنٹے آپ سے سوچتے ہو شیخ چلی کی طرح کہ کل میں جاؤں گا اور 9th کی انگلش میں ٹاپ کر کے آ جاؤں گا، لیکن پورا دن ہو گیا ایک سمری تک یاد نہیں کرو گے، بیٹر ہو گیا۔
کیوں؟ آپ کو اپنے پر کنٹرول ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے آپ کے غلام بن گئے ہو۔ میں اکثر آپ کو یہی بات بولتا ہوں کہ یار کیا ہو جائے گا، اگر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایم فل کے پیپرز میں ایک رات تھی، اگلے دن کوپریٹ فائنانس کا پیپر تھا اور بہت مشکل پیپر تھا رائٹ، اور میں صبح اے پی ایس میں جاب کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے اکیڈمی ساری پڑھائی، رات 9 بجے کے بعد میں کھانا کھایا، 10 بجے میں نے جو سا رائٹ میں پڑھنے بیٹھا اور رات کے 12-1 بج رہے تھے اور میں آنکھوں میں درد ہو رہا تھا اور مجھے نیند آ رہی تھی، اور میں اس ٹائم فرسٹ ٹائم جو ہے نا رو رہا تھا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا ایم فل کا، صبح میں نے پیپر دینے جانا ہے، فائنل بورڈ کے پیپر۔ تو اس دن میرے دماغ میں ایک ہی بات آ رہی تھی جو میں آپ کو سمجھا، میرے اس دن دماغ میں ایک آئی تھی، بکار اگر آج سو گیا نا تو کچھ نہیں ہوگا، تیرا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر آج جاگ لے گا تو کیا ہوگا کہ یہ بخار ہوگا، الٹیاں لگ جائیں گی، کیا ہوگا، طبیعت خراب ہوگی، لیکن تو زندہ رہے گا یار، ایک اچیور کے ساتھ زندہ رہے گا، اچیومنٹ کے ساتھ۔ وہ چیز آپ لوگ نہیں سوچتے، آپ لوگ روزانہ کا دن گزارتے ہو اپنے یہی سوچ کے کہ شیطان نے آپ کے دماغ پہ قابو پا لیا اور آپ اسے جیت نہیں پا رہے۔ شیطان بھی آپ ہی ہیں اور انسان بھی آپ ہی ہیں، آپ کو اپنے آپ سے جیتنا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل جنگ اپنے آپ سے جیتنی ہوتی ہے، باہر کے لوگوں سے لڑنا ہے، 10 کو بلاؤ، ڈنڈے مارو، لڑ کے چلے جاؤ گے، لیکن آپ کے اندر ایک شخص ہے جو کہ آپ کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو اسے جیتنے کے لیے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جس راستے کی بنا پر آپ جیت سکتے ہو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو۔ اگر آج فوکس کر لیا تو صرف 3-4 سال بعد ہے، اس کے بعد تمہاری باڈی پہ تمہارا خود کا کنٹرول ہوگا اور پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ دیکھتے ہیں چینل سبقات ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔